अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? ठीक है। आज तीसरा चौथा दिन है, गर्मी, शिद्दत की गर्मी अभी तक बहुत खौफनाक गर्मी पड़ रही है। समझ नहीं आती है ना। कहते हैं असर का टाइम होगा, कुछ थोड़ी आवाज़ चलेगी, थोड़ा सुकून हो जाएगा, पर इधर यहाँ गर्मी ने जोर दिए है। दूसरी तरफ पाकिस्तान दूसरे हिस्सों में पानी, इसका तरह पानी। अभी भी सारी खबरें देखी हैं, बहुत तबीयत परेशान हो गई है। और अभी भी मुसलसल बारिशों के इरादे बन रहे हैं। अल्लाह पाक रहम करे उन सब पे, उनके घर बार सब कुछ ख़त्म हो गए हैं। अल्लाह पे अभी पे सद के उन पर रहम कर दे। उनके वो साथ है सारी पाकिस्तान के लिए सब परेशानियाँ ना, अल्लाह पाक रहम करे। अब्बा जी हमारे बीमार हो गए थे तो खाना नहीं खा सकते थे, या कुछ खाना मतलब वो बस कहते साबुदाना या दलिया, ये छोटी मोटी चीज़ें भी तो कमज़ोरी हो गई थी। तो अम्मी जी मुझे याद है कि भी एक बड़ा सेब भी एक छोटी सी देसी में पानी से भर के चूल्हे पे रख देते हल्की आग पे ना, जैसे कोई छोटा चूल्हा हो गया उस पर, वो हल्की आग पे ना उसे बॉयल करती रहती थी बड़ी देर तक ना, काफ़ी देर तक हल्की आग पड़ा रहता था। फिर चम्मच से लगा के देखती थी कि नरम हो गया, गल गया कि नहीं। वो इतना कि उसका पानी खुशक नहीं होता था ना, अगर वो भी थोड़ा सा और डाल देती थी। फिर जब देखें वो काफ़ी देर बाद सेब बिल्कुल गल गया है, पानी भी। फिर अम्मी इसको ठंडा करती थी, सेब को निकाल के ठंडा करके थोड़ा थोड़ा भी, जितना एक मरीज़ बंदा खा सकते हैं, अब्बा जी को देती थी खाने के लिए ना, कि जिस्मानी भी कमज़ोरी दूर हो। वो पानी भी थोड़ा थोड़ा उनको पिलाते थे ना, पानी भी ठंडा करके रख लेते थे। भी ठंडा मतलब सर्दियाँ थी, अब्बा दिसंबर का महीने बीमार थे तो नीम गर्म ना, जिससे भाई अब गर्मियाँ ज़्यादा ठंडा ही करना पड़ता है, सर्दी हो तो फिर उससे अब्बा जी को बड़ी ताकत मिलती थी। काफ़ी दिन मेरे भी अब्बा जी के साथ गुजरे थे, तो अब्बा जी के होंठ बड़े पाक गए थे इतने। तो मैं ग्लिसरीन लगाते थे ऐसा ऐसा करके होंठों पे ना। तो ये अब्बा जी ने एक दिन मुझे कहा कि अगर तुम नर्स होती तो तुम बिल्कुल वैसे ही काम कर रही हो ना, उससे ज़्यादा अच्छा काम कर रही होगी। अल्लाह की शान है, अब्बा जी के मुँह से ये बात निकली थी और खुश होते थे मेरे से। और अब्बा जी बीमार भी थे, लेकिन ऐसे कोई होते हैं ना भाई, हाँ हाय फरियाद, तो अब्बा जी ने कभी भी नहीं, जो भी हालत थी अब्बा जी सुकून में पड़े रहते थे। पानी उठ के नहीं पी सकते थे, उनको पिलाया जाता था, पेशाब करने के लिए भी उठाया जाता उनको। फिर मैं जागती थी ना 2:30 बजे तक। बड़ी बाजी बड़े दिन मेरे साथ रही हैं, अब्बा जी के लिए आती थी घर से, बच्चों को छोटे बच्चों को छोड़ के आ जाती थी। फिर हम दोनों बहनें अब्बा जी का ख्याल रखती थी। तो फिर कभी बाजी ना आ सके तो मैं फिर रात 2:30 बजे तो फिर अम्मी जी उठ जाती ना, सबक पढ़ के आती, कहती अब तुम सो जाओ भाई। फिर मैं सो जाती, अब्बा जी कहते चल मेरे पाँव की तरफ। मैं अब्बा जी के पाँव की तरफ सोती रही हूँ उनके आखिरी दिनों में ना। 5 बजे फिर अम्मी जी मुझे उठाती तो नमाज़ पढ़ो, नमाज़ पढ़नी, फिर अब्बा जी को कोई चीज़ थोड़ी खिलानी, पेशाब यो इस तरह वही सुबह हो जाती है। फिर शबनम छोटी सी थी, उसको 2.5 साल की थी, जो फिर मैं बाहर आती को इसको नाश्ता कराती। अभी इसके मुँह में नवाला डाला, अब्बा जी की आवाज़ है, मैं दौड़ कर अब्बा जी के पास रखती कटोरी एक चम्मच ना भी, वो इतना ऊँचा तो बोल ही नहीं सकते थे। वो टन टन की आवाज़ से भी दौड़ के मैं गई। फिर तो मैं वापस आती, शबनम चुप कर के बैठी रहती थी, 2.5 साल की थी वो, ना शोर करती ना आवाज़ मुझे देती। बिल्कुल 10 मिनट गुजर जाएँ, 15 मिनट गुजर जाएँ, मैं वापस आती थी। फिर इसको कमरे नाश्ता पूरा कराती। फिर कमरे में आती थी तो अब्बा जी ने बहुत एक दिन इसको प्यार भी किया था और कहा था कि एक दिन आएगा तो ये बहुत इसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देगा, बड़े इसको इज़्ज़त मिलेगी। अम्मी जी भी यही कहती थी। अम्मी जी बहुत प्यार करती थी सारी बच्चियों से, बहुत खुश होती थी सारी, छोटे आशी, सलमा होगी, तहरा, सहरा, इधर शबनम, अस्मा, ये दो दो का जोड़ा था सबका ना बना हुआ है। फिर आशी सलमा के बाद फिर उनकी छोटी बहन भी आ गई थी, लेकिन ज़्यादा भाई यही दोनों चलती थी, तहरा सहरा शबनम गुड़िया, ऐसी बस सलमाशी हर जगह हर बात में। अब्बा जी अम्मी जी इनको लेके जाती थी, माँ बड़े जुलूस निकल 10वीं को इनको भी साथ लेके जाती थी। अम्मी नानी माँ भी जाएंगे, अम्मी जी, लेकिन अम्मी जी का दुपट्टा साथ पे लेके, छोटी छोटी तभी कि दुपट्टा नहीं उतारना ना।
اسما کہتی ہے ایک دن میں اور شہر دونوں نہ گئے جی مزے سے دوپٹے اتار کے جی ایک دم افتخار بھائی آ گئے، تم دونوں یہاں کیا لگائے ہیں دونوں ایک ایک چانٹا ہے، کیا زمانہ تھا بیٹا، کوئی کسی سے ناراض نہیں ہوتا تھا، بڑے خوش ہوتا تھا، شکر ہے آپ نے نصیحت کی ہے، ڈانٹا ہے، ہر طرح کی محلے والوں کے بھی اجازت تھی، سب کو بھی، بچوں کو بھی آپ نے دیکھ بھال کرنی ہے، خیال رکھنا ہے، سمجھانا ہے، کوئی دیکھ لیں آپ اس کی کوئی ایسی بھی وقت باہر کھیل رہے بے وقت تو پوچھیں کیوں باہر کھیل، چلو گھر کے اندر چلے جو، ایسی بھی ضروری باتیں ہوتی تھیں۔ پورے ایک اچھا زبردست معاشرہ بنا ہوا تھا، اس وقت ایک آدھ مرد ایک آدھ کوئی عورت بھی سب کو پتہ تھا بھائی، وہ جہاں سے اس کا پتہ تھا بھائی یہ بندہ ایسا یہ بندی ایسی۔ اب ایسے حالات ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا نا کون اچھا ہے کون برا ہے، وہ اللہ تعالیٰ حفاظ کرے سب کی، اللہ تعالیٰ مدد کرے۔ گرمی پتہ نہیں ابھی کتنی اور چلے گی، وہ سب گھبرا گئے ہیں۔ بارش ہوتی تو اتنی اللہ کی شان ہوتی ہے، اتنی پیاری ٹھنڈک، اتنی پیاری ہوا دل کو اچھی لگتی ہے، اور دل کرتا ہے یوں ہی ہوا چلتی رہے۔ آج بھی صبح چھت پہ جاتی ہوں روزانہ، جا کے آسمان کی طرف دیکھتی ہوں، بڑا آسمان پہ نظارے تھے، اورنج بادل سارے آسمان پہ جگہ 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 جگہ، کوئی ایک ترتیب سے نہیں، کوئی سارے آسمان بکھرے، ساتھ ساتھ گرے گرے بادل، وائٹ وائٹ آسمان، سارا کچھ ایسے وائٹ وائٹ بادل نظر آ رہے تھے، بہت نظارہ ہوتے ہیں، اور اتنی پیاری آواز چالی ہوتی ہے، دل ہی نہیں کرتا نیچے آنے کا نا، وہ پرندے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، ان کی آوازیں، ادھر کبھی کتنی عادت پڑی ہے، بس تھوڑا تھوڑا اندھیرا ہوگا تو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، آ کے آوازیں دیتے ہیں ابھی کھانا دو، میں بھی دوڑ دوڑ کے جاتی ہوں، ایک برتن میں پانی رکھتی تھی صاف ڈال کے، کافی عرصہ رہا، اب لیکن اس کو بہت گندا کر دیتے ہیں، اب میں کچھ دنوں کو پانی بند کیا ہے کہ اتنا گندا پانی کر دیتے ہیں، تو وہ لیکن کبھی شرارتیں بڑی کرتے ہیں نا، اور بلی بھی کدھر، بلی کو پتہ چل وہ بھی کہیں سے دیواریں ٹاپتی ٹاپتی آ جاتی ہے کھانا کھانے، پھر اس کو دیکھ کے وہ چڑیاں اور شارکیں اتنا شور کرتی ہیں، صاف پتہ چلتا ہے بلی، اور کوا تو اس کو ڈراتا بھی ہے بلی کو نا، دیکھو اللہ کی شان ہے، سارے بس اپنا اپنا کام کر رہتے ہیں۔ ادھر حدت اب کافی دن نہیں ہے، پہلے حدت کے بھی کچھ دن ہوتے ہیں لازمی آتے ہیں، بلبل روزانہ آتے ہیں، اور شارکیں بڑی، کوے، چڑیاں، میں جب چھت پہ جاؤں گا دیر ہو جائے تو چڑیاں پوری لین بنا کے ایسے بیٹھی اتنی پیاری لگ رہی ہوتی نا، دل کرے جا کے ان ساری چڑیوں کو پیار کروں، راہ دیکھ رہی ہوتی ہیں، بالکل صاف پتہ چلتا ہے انتظار میں بیٹھی ہوئی بھی روٹی آئی تو کھائیں ہم، ایک رونق لگی ہے۔ اور اب میں روٹی اس سے دیوار کے ساتھ ڈالتی ہوں نا تو نیچے بڑی آواز آتی ہے، ایسے اتنا چڑیاں شارکی شور کرتی ہیں نا، اس کا یہ محسوس ہوتا ہے کسی باغ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پرندے ہیں۔ اس سے پچھلے سال کی بات ہے کہ بھی اندھیرے میں چڑیاں بولتی تھیں، کوئی پرندے نظر نہیں آتے تھے، لیکن اتنی خوبصورت آوازیں تھیں، اتنی خوبصورت، روزانہ اندھیرے میں آتی تھیں، بالکل تھوڑا سا اندھیرا ہوتا، اتنا پیارا بولتی، بہت ہی پیارا نا، دیکھی نہیں تھی، ایک بار میں نہیں دیکھ سکی تھی۔ اب اس سال وہ نہیں آئی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے وہ چڑیاں آ گئی تھیں، بہت خوبصورت آواز والی، بڑی پیاری نا۔ ہم اپنے دادن کا خان گئے تھے تو وہاں شارک اتنی چڑیاں ہوتی تھیں، یقین کریں اتنی بڑی بڑی چڑیاں نا، وہ تو چڑیاں نے بندہ کچھ اور ہی کہ سیم وہی کلر وہی ڈیزائن سارا نا اسی طرح، بہت بڑی بڑی چڑیاں وہاں پہ ہوتی تھیں۔ ایک دن وہاں پہ ایک پرندہ ایسا بولا تھا، اس کی ابھی تک آواز میرے کانوں میں ہے، اتنی اس کی خوبصورت آواز تھی، اتنی خوبصورت کہ میں بتا نہیں سکتی، نظر نہیں آیا، میں سارا ادھر ادھر دیکھتی رہی ہوں، اتنی پیاری آواز تھی، اس کے بعد میں کبھی نہیں سنی، اور ایسے ہی لگتا تھا جیسے کوئی جنت سے کوئی پرندہ اڑ کے آ گیا، اور پہاڑیاں، سامنے دروازہ کھولا سامنے پہاڑیاں نظر آتی تھیں، کبھی تو لگتا تھا اتنی پاس آ گئی ہیں، بالکل یقین ایسے لگتا تھا، اور کبھی دیکھو اتنی دور دور لگتی تھی، وہاں سے ریل گاڑی بھی گزرتی تھی، دور سے آواز آتی تھی۔ ایک دن ریل گاڑی کی ایسی کوک تھی کہ بڑی دل میں صدمہ اتر گیا تھا، یہ ریل کی سیٹی کی اتنی دکھی آواز تھی، اتنی دیر میں ایسے بیٹھی رہی،
वहाँ मेरे 3.5 महीने पर बहुत मुश्किल वक़्त गुज़रा था। बिन दादन खान इतना मुश्किल, परदेस, वो लोगों की रहन सहन और बोल चाल ऐसी जैसे को पत्थर मार रहे हों। तो छोटी सी जगह थी, इतनी बड़ी भी नहीं थी। अभी भी वक्त याद आता है तो बस तौबा करती हूँ। सारी रात नींद नहीं आती थी, बहुत डर लगता था। ना कि गवर्नमेंट के घर मिले थे, पर वहाँ ऐसी था, वहाँ सब लोगों की अपनी मनमानी। वहाँ जब जितनी नर्सें उन्होंने 2-2 घर संभाले हुए थे जी, मज़े से। कोई पूछने वाला ही नहीं था ना कोई ख़ास कोई चेकिंग होती थी बस। और मरीज़ आते थे, आके ड्रिप लगवानी, सिस्टर उधर दर्ज कर रही है, कापी रजिस्टर पे लिख रही है नाम पता, इधर उनकी ड्रिप आधी हो जाती है, बहुत ही तेज़ कर लेते हैं। अच्छा जी, 1 घंटे आधे में वो ड्रिप पूरी कार के जी। वहाँ ऐसे होता था, बेड शीट भी कम थे, फोम के गद्दे भी कम थे, अपने बिस्तर घर से लाते, आके बिछा के मरीज़ को लटा के ड्रिपें टिस्टें लगवा के बस ही सिस्टर इतना लिखने का काम ख़त्म कर, इतनी वो जी ड्रिप पूरी हो गई, बंद करके अपने बिस्तर उठाए दिए, वो जा रहे। और पता नहीं कैसे लोग थे, बड़ी सोचती हूँ। बहुत अरसा गुजर गया, लेकिन वो सारी यादें दिल में लिखी हुई हैं। बड़ा ज़बरदस्त वक़्त गुजरा। सुबह मुझे मैं सुबह जाती थी दूध लेने, सुबह फिर 9-9:30 बजे फिर जाती थी सब्ज़ी लेने। वहाँ पे पास सामने कोई दुकान नहीं थी, एक ही बाज़ार था वहाँ पे। गुजर गया तो बहुत मुश्किल दिन गुजरे थे, इतना डर लगता था, बड़ा खौफ आता था। पहली जॉब थी शबनम की, बड़ी मुश्किल से गुजरे थे वो दिन। ये मुफ्ती मोहम्मद वकास रफ़ी बहुत पुराने और बहुत ज़बरदस्त लिखने वाले हैं। इस बार उन्होंने दुआ के मुतालिक लिखा है मज़मून, दुआ मांगने के फ़ज़ाइल और आदाब। ये खालिक मखलूक के दरमियान इज्जत न्याज और नुसरत खुदाबंदी के असूल का मवसर तरीन ज़रिया है। दुआ पूरी तवज्जो इन्हिमाक से, यकसुई से, गैर इखलास और पाकीज़ा नियत और हुज़ूर क़ल्ब के साथ मांगनी चाहिए और कामिल यकीन होना चाहिए कि जिस ज़ात से मैं दुआ मांग रही हूँ वो मुझ पर बेहद मेहरबान है। बेशक शुरू से लिखा है कि वे इबादत का लब और बंदगी का निचोड़ है एक दुआ। जब तमाम ज़ाहिरी सहारे जवाब दे जाते हैं तो औक़ात के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और उम्मीदों के दरीचे मुकफ़ल हो जाते हैं, तो इस वक्त बंदे मोमिन के पास एक ही दुआ ही की कंदील बाकी रह जाती है, जिसकी रोशनी लिए वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जाता है, लजादत के साथ गिड़गिड़ाता है, जिसके वाहिलाना नाले फूटते हैं, आहें बुलंद हो जाती हैं, अश्क रुआं होते हैं, नवाएं उठती हैं। तो वो डरता भी है और मांगता भी है, कपकपाता भी है और पुकारता भी है। बिलाशुबा शिकस्तगी की यही एक आवाज़, यही एक अदा बंदी की महराज खालिक व मखलूक दरमियान इज्जत नियाज और नुसरत खुदाबंदी की वसूलियाबी का मुबस्सिर तरीन ज़रिया है। इसी वजह से उलमा ने लिखा है कि दुआ सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला ही की ज़ात से मांगनी चाहिए, इसके अलावा किसी और से नहीं मांगनी चाहिए। इसलिए एक हदीस शरीफ में है कि दुआ ये इबादत का मगज़ कहा गया और इबादत की मुस्तहिक तन्हा अल्लाह ताला ही की ज़ात मुबारक है। चनांचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह को पुकारना बढ़ा के, और ये लोग इसको छोड़कर जिन हस्ती को पुकारते हैं वो इनकी दुआओं को कोई जवाब नहीं दे सकते। इनको पुकारना तो ऐसा ही जैसे कोई शख्स अपने दोनों हाथ पानी की तरफ फैलाकर चाहिए कि वो पानी दूर से इसके मुंह में आ पहुँचे, हालांकि पानी उस तक पहुँच नहीं सकता। इसी तरह काफ़िर की दुआएं बेमाना बेनतीजा भटकती रहती हैं। बिलाशुबा हाजत रवाई मुश्किल कुशाई की जुमला अख्तियारात अल्लाह ही के पास हैं, कब्ज़े कुदरत में हैं, और इसके सिवा मखलूक में से किसी के पास कोई इख्तियार नहीं, सब उसी के मोहताज है और वो अकेला गनी बादशाह है। हज़रत साबित रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आदमी को अपनी तमाम ज़रूरतें और हाजतें अल्लाह ही से मांगनी चाहिए, यहाँ तक कि अगर कोई जूती का एक तस्मा भी जो कि एक मामूली किस्म की चीज़ है टूट जाए तो वो भी अल्लाह ही से मांगना चाहिए।
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے عاجز وہ ہے جو دعا میں عاجزی کرے۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ عزت کرام والی کوئی چیز اور نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نظم ہے پاکستان کے بارے میں، اوپر لکھا ہے پاکستان زندہ باد۔ پاکستان جیسے بنا تھا، ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا، میرے ابا نے جب اسحاق پر سر رکھا تھا، گھر سے نکلے تو ایک وحشت فنا کی صورت، راہ میں صرف سفر رکھا تھا، دل تھے متروکہ مکانات کی صورت خالی، اور اسباب میں بچھڑا ہوا گھر رکھا تھا، جسم اجداد کی قبروں سے نکلتے ہی نہ تھا، نسل در نسل اسی خاک میں زر رکھا تھا، روح پر نقش تھے وہ نقش ابھی تک جن میں رنگ بچپن کی کسی یاد نے بھر رکھا تھا، دل میں سر سبز تھے اس پیڑ کے پتے جس پر دست قدرت نے ابھی پہلا ثمر رکھا تھا، کرتے دیکھے تھے وہ برگد بھی جنہوں نے خود کو مدتوں دھوپ کی بستی میں شجر رکھا تھا، چوڑیاں ٹوٹ کے بکھری تھی ہر ایک آنگن میں، یہ کنواں تھا کہ تمناؤں سے بھر رکھا تھا، رات اس سرخ گلابوں کے لہو سے روشن، پاؤں رکھا نہیں کہ جاتا تھا مگر رکھا تھا، قافلے ایک ہی سرحد کی طرف جاتے تھے، خواب کے پار کوئی خواب در گھر رکھا تھا، تیرگی چیر کے آتے ہوئے رستوں کے لیے ایک مہتاب سر راہ گزر رکھا تھا، حرف اظہار میں حائل تھیں فصلیں لیکن رکھنے والوں نے خاموشی میں بھی اثر رکھا تھا، لب تک آتے ہی نہ تھے حرف تمناؤں کے، ہچکیوں نے کسی دیوار میں در رکھا تھا، چشم بینا میں وہ منظر ابھی تک تازہ ہے مسعود، میرے ابا نے جب اس خاک پر سر رکھا تھا۔ یہ پاکستان بننے کی جب وہ لوگ آئے تھے، انسانی صحت اور ٹائیفائڈ بخار اور اس پر انسانی صحت کا اثر۔ گرمیوں میں ٹائیفائڈ اکثر ہوتا ہے، ٹائیفائڈ بھی ہوتا ہے، ایک اور بھی اس میں ہوتی ہے ملیریا، اور مجھے بھی پچھلے کئی سالوں سے کافی عرصہ لگاتار ہوتا رہا ٹائیفائڈ نا، اب 2 سال ہو گئے اللہ نے مجھے بچایا ہوئے ہیں۔ لکھے کہ ٹائیفائڈ کا بیکٹیریا منہ کے راستے انسانی جسم میں داخل ہوتا ہے، آلودہ پانی، فروزن فروٹس اور ناقص خوراک اس کے پھیلاؤ کا سبب ہیں، ایسے علاقوں میں بہت تیزی سے پھیلتا ہے جہاں آبادی بہت زیادہ ہو مگر نکاسی آب کا انتظام بہتر نہ ہو، کیونکہ ٹائیفائڈ کی وجہ آلودہ پانی قرار دیا گیا ہے، آلودہ پانی سے کاشت کی سبزیوں، مریض کے برتنوں، کپڑوں وغیرہ سے بھی مرض منتقل ہوتا ہے، اسی طرح یہ مرض ایسے کنویں تالابوں سے بھی پھیلتا ہے جن میں کسی مریض کے فضلات شامل ہوں یا اگر پینے کے پانی میں سیوریج کا پانی مل جائے، اس طرح مضر صحت خانوں اور گندے پانی سے بھی اس مرض کے جراثیم انسان کے منہ کے ذریعے آنتوں میں چلے جاتے ہیں، جس کے باعث ہاضمہ خراب ہو سکتا ہے اور بخار ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں موسم گرما میں برف بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، جبکہ برف کے کارخانوں میں حفاظتی اقدامات نہیں ہوتے ہیں، تو یہ بھی ٹائیفائڈ کے پھیلاؤ کی وجہ بنتے ہیں۔ ٹائیفائڈ کی تشخیص مختلف ٹیسٹوں سے کی جاتی ہے، اور جہاں تک علاج کا تعلق ہے تو خوش قسمتی سے ٹائیفائڈ مکمل طور پر قابل علاج ہے، اس کے لیے بہت پر اثر اینٹی بائیوٹک اور موجود ہیں جو اس مرض کو مکمل طور پر جڑ سے اکھاڑ سکتی ہیں، لیکن ذات ہے کہ دوائیوں کا کورس پورا کرنا ضروری ہے۔ کیا زبردست معلومات ہیں۔ نمک پارے بھی سن لیں ذرا۔ اچھی چائے اور مضبوط رشتے بنانے میں وقت لگتا ہے، روزانہ کم از کم ایک آدمی کو دیکھ کر ہنسایا کرو تاکہ اپنی ساری پریشانیاں بھلا کر سوچے آخر یہ کون تھا۔ کچھ لوگوں کی سوچ چائے میں ڈوبے بسکٹ جیسی ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا اور گر جاتی ہے۔ چائے کے نام پر ابلا ہوا پانی پلانے والوں تمہیں اللہ پوچھے، یہ کسی چائے کے عاشق نے لکھا ہے۔ چند نصیحت سود مند۔ قیمتی مشورے محض قیمت وصول کرنے کے لیے ہوتے ہیں اور صحیح مشورے ناراضگی مول لینے کے لیے۔ رائے عامہ کو تبدیل کرنے کے لیے بہت سی عمریں چاہیے۔ عام لوگ اصولوں کو نظریات بنانے کے بجائے اپنے نظریات کو اصول بنا لیتے ہیں۔ تلوار سے اتنے آدمی نہیں مارے جاتے جتنے بسیار خوری سے مارے جاتے ہیں، ابن سینا نے فرمایا ہے۔
جو شخص دوا کھاتا ہے لیکن غذا کا خیال نہیں رکھتا وہ اپنے مالج کی قابلیت خاک میں ملاتا ہے۔ مرض کا باپ کوئی بھی ہو، خراب غذا اور اس کی ماں ضرور ہوتی ہے۔ بڑی زبردست باتیں لکھی ہیں۔ تھوڑا سا آنس لیں، قبر ذرا گہری۔ تخت نشین ہونے کے بعد اورنگزیب عالمگیر نے موسیقی کی سرپرستی سے ہاتھ کھینچ لیا اور 11ویں برس تو اس نے شاہی دربار کے تمام موسیقاروں کو برخاست کر دیا تھا۔ مشہور ہے کہ اس کے موقع پر شاہی فنکاروں نے ایک نقلی جنازہ تیار کیا اور روتے پیٹتے شاہی نشست گاہ کے سامنے سے نکلے تو بادشاہ نے دریافت کیا کون مر گیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا راگ مر گیا اور ہم اسے دفنانے قبرستان جا رہے ہیں۔ اورنگزیب سمجھ گیا اور اس نے مسکرا کر کہا قبر ذرا گہری کھودنا۔ ایک چھوٹا سا لطیفہ بھی سن لیں۔ یہ صاحب، اگر آپ کا بچہ حساب میں کمزور ہے، میں نے کل اس سے پوچھا کہ اگر میں 3 انڈے حسن کو، 4 انڈے اکرم کو اور 5 انڈے تمہیں دے دوں تو بتاؤ میں نے کل کتنے انڈے دیے؟ آپ کے بچے نے صحیح جواب دینے کے بجائے شرماتے ہوئے کہا سر آپ انڈے نہیں دے سکتے ہیں۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں جس نے علم حاصل نہ کیا وہ اس آدمی کی طرح ہے جس نے محنت کی، ہل چلائے اور بیج نہ بویا۔ جھوٹ کی بو سے فرشتے 1 میل دور ہٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی یاد اور عمل صالح کے لیے نیت لازم ہے۔ ضرور کی ایک حد ہے مگر حرص کی کوئی حد نہیں۔ زبردست باتیں۔ بہادری یہ ہے کہ کمزور ہونے کے باوجود دوسروں کو اپنی کمزوری کا احساس مت دلاؤ۔ کامیابی کے اصول کی ضروری ہے کہ کامیابی حاصل کرنے کا احساس دل میں زندہ رکھا جائے۔ مطمئن لوگوں کا سہارا مت لو ورنہ وہ تمہیں بھی مطمئن کر دیں گے۔ اللہ والے بات بات پر تکلیف کا اظہار نہیں کرتے۔ جس کا کوئی مقصد نہیں اس کی کوئی منزل نہیں۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی تو دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے ہیں۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں، خدا کے بعد اس آدمی سے ڈرتا ہوں جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ یہ زبردست بات ہے۔ اس عالم کو سمجھیں، وہی سمجھے کہ وہ جاہل ہے۔ قدرت اللہ شاب نے اپنی کتاب میں ایک جگہ لکھا ہے، چھوٹا سا پیراگراف ہے، سناتی ہوں۔ میرے قیام ہالینڈ کے دوران ہم نے اقبال ڈے منانے کا اہتمام کیا۔ ہر برس لائیڈن یونیورسٹی میں کیا۔ ایک بار پھر اس وقت کے وزیر تعلیم اقبال ڈے کی صدارت کے لیے آئے تو ان کے ہمراہ ان کے دوست بھی تھے جنہیں میں جانتا تھا اور کئی برس پیشتر ہم دونوں ایک ٹریننگ کورس میں اکٹھے رہ چکے تھے اور اس وقت سے ہمارے درمیان نہایت اچھے تعلقات استوار تھے۔ اب یہ صاحب ایک عالمی سطح کے خفیہ ادارے میں کسی اعلیٰ منصب پر فائز تھے۔ اقبال ڈے پر تجدید ملاقات کے بعد وہ اکثر ہمارے ہاں آنے جانے لگے۔ کسی وجہ سے وہ یہودیوں سے سخت نفرت کرتے تھے مگر عیسائی ہونے کے باوجود بھی مسلمانوں کے لیے ان کے دل میں کس قدر نرم گوشہ تھا۔ بڑی سی بات نے لکھی ہے۔ شاب کی بڑی زبردست کتاب ہے شاب نامہ، اگر آپ پڑھیں تو بڑی زبردست ہے۔ ایک افسانے کی 2-3 لائنیں پڑھی ہیں، اتنی زبردست لگی ہیں، آپ بھی ذرا غور کریں۔ وہ گرہ کھول رہا تھا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے ایک موٹی سی گڈی نوٹوں کی نکالی۔ کم از کم 500 کے نوٹ ہی ہوں گے اور 10 روپیہ میز پر رکھ کر بولا بیوی سے بس یا اور چاہیے؟ یہ اس قدر حیران ہوگی۔ دل دیکھنے چاہیے لوگوں کے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ ہوتا ہے دل بڑا چھوٹا ہوتا ہے، پکی بات ہے۔ جن کے پاس کم ہوتے ہیں دل بڑے ہوتے ہیں، بادشاہ دل ہوتے ہیں۔ اچھا جی، اب اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔ یا حافظ و یا حافظ، یا حافظ و یا حافظ، اللہ حافظ، اللہ